بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 جسے چاہے جسے چاہے بلا لیا جسے چاہے اپنا بنا دیا جسے چاہے بلا لیا جسے اپنا بنا دیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نہ کہیں سے نور جلے نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے کیسے نواز لے یہ درے حبیبوں کی بات ہے بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ ہم پھر سے رمضان المبارک کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ رمضان المبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، رحمتوں کا، مغفرتوں کا، بخششوں کا مہینہ ہے کہ جس کو اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان میسر آ جائے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو ایک اور موقع مل رہا ہے، ایک اور چانس مل رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اپنی کوتاہیوں پہ شرمندہ ہونے کا اور اپنے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ جمع کرنے کا۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارا سالانہ پروگرام ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہماری اکیڈمی میں کچھ پروگرام سالانہ ترتیب پہ ہوتے ہیں، جیسے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے، سالانہ پروگرام ہے۔ پھر دورۃ القرآن کا آغاز استقبال رمضان کے موضوع پر ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، جس میں ہم فضائل قرآن اور فضائل رمضان سے متعلق کچھ باتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ہم نعت خوانی بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے پروگرام میں بھی یہی ترتیب رہے گی، نعت خوانی ہوگی اور کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، پھر نبی علیہ السلام کی باتیں ہوں گی، آپ علیہ السلام کی یادیں ہوں گی، پھر آپ جو تحفہ اپنی امت کو دے کر گئے قرآن، نبی علیہ السلام کا تحفہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کی عظمتوں پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اپنے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے سارے خیالات سے نکال کے، بدن تو ہمارے آ گئے ہیں، دل کو بھی دنیا سے، گھر کے کاموں سے، پاس کون بیٹھا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ان ہر چیزوں سے توجہ ہٹا کے نا بس تصور جما لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی نعت خوانی سنیں اور دل ہی دل میں مدینہ کا تصور لائیں اور اس بات کا استحضار کیجئے کہ میرا یہ کتنی بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہوں۔ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معراجوں پہ بلایا، وہ کہ جن کا سفر قاب قوسین یا ادنیٰ تک ہے، وہ جن کی عظمتوں کے بارے جن کی روزے پر سلامی کے لیے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جس شہر میں آپ مکین ہیں اس شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے، اس شہر میں موت بھی آ جائے تو یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے سعادت ہے۔ ایسے نبی کی میں امتی ہوں۔ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور کہاں ہم جیسے ادنا حقیر لوگ۔ تو یہ جتنے ہمیں عزتیں ملتی ہیں یا ہمیں شرف دنیا میں یا آخرت میں ملے ہیں، نبی علیہ السلام کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت امتیوں کو ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ تو
سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو آخرت کی راہ چلنے والے سالکین ہوتے ہیں نا، تو وہ ان ایام سے ہوشیار رہتے ہیں، جن ایام میں کو قرآن میں یا حدیث میں خاص فضیلت بتائی گئی ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیے گئے اعمال انسان کی روحانی ترقی میں اور آخرت کے اعتبار سے انسان کے نامہ اعمال میں یہ اتنا زیادہ یوں سمجھ لیں اس کے نمبر ملتے ہیں کہ باقی کے 11 مہینے اگر انسان عبادات میں کوشش کرے نا تو وہ نمبر نہیں حاصل کر سکتا جو رمضان کے مہینے میں عبادتوں سے ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نفل عبادت اگر کی جائے تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اور رمضان کے مہینے میں کی گئی کوئی بھی نیکی، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ کا نکالنا ہو، قیام اللیل ہو، اس کا اجر اور اس کا ثواب کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے انسان کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب بندہ ایسا ہو کہ جس کو رمضان کے مہینے میں حرم مکہ اور حرم مدینہ جانا نصیب ہو جائے تو نور و نلا نور ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ رمضان کا عمرہ، اس کی کیا فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں بندہ عمرہ کرے گا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، صرف حج نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ اتنا ثواب ہے اپنی کیفیت کے اندر، سبحان اللہ۔
اسی لیے جو نیکیوں کے اندر دوڑ لگانے والے بندے ہیں نا، وہ رمضان سے پہلے پہلے اپنی ساری سستی، کاہلی، دنیاوی مشاغل، دنیاوی مصروفیات، ان سے خود کو آزاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو رمضان کی تیاری ہے، اس کا ایک، اگر آپ دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے جو نظام الاوقات ہمارے لیے بن کے آتا ہے تیاری کا، یہ 15 شعبان سے شروع ہو جاتا ہے. 15 شعبان آپ کو پتہ ہے پیر کو آ رہی ہے، اور پیر کو ہی انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے. 15 شعبان کی جو رات ہے شب برات، اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس رات کثیر الکثیر بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنی کلب، جس کا نام ہے، وہ اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو آپ علیہ السلام نے تشبیہاً ارشاد فرمایا کہ بنی کلب قبیلے کی جو بکریاں ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں نا، اس کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اس دن مغفرت ہو جاتی ہے. تو لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز نبی علیہ السلام نے بتائی. نمبر 1، وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو. نمبر 2، وہ جو عادی شرابی ہو. نمبر 3، جو 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، آپس میں بہت ذرا دعوت اور کینہ رکھا ہوا ہو. ان سے کہہ دیا جاتا ہے جب تک یہ اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر. کتنی بڑی خسارے کی بات ہے. تو یہ ایک نظام الاوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہمارے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ جو بندہ آخرت کی فکر رکھنے والا ہوگا نا، وہ 15 شعبان سے پہلے ہی کوشش کرے گا کہ میں اپنے معاملات درست کر لوں. بندوں کے ساتھ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی رنجش چل رہی ہے، ہم اس کو 15 شعبان سے پہلے سارٹ آؤٹ کریں. اگر ماں باپ کے حقوق میں ہمیں لگتا ہے ہم سے کوتاہی ہوئی، اور ہوتی ہے، سب سے ہی ہوتی ہے، آگے جائیں، تو ماں باپ کو راضی کریں. دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کو راضی کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ اماں سے بس جا کے اچھے طریقے سے بات کر لو، تھوڑا پیار سے سوری بول دو، بس. وہ کچھ بھی نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا. اور زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو لوگوں کے مسائل ہوں گے، وہ زیادہ مسائل کینے کے ہوں گے. کینہ اتنا عام ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر، اگرچہ کہ ہم ملتے تو ہیں سب سے اچھے طریقے سے بظاہر، لیکن پیٹھ پیچھے ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں بتاؤں، اس دن جیسے گھر میں بات ہو رہی تھی تو مجھے امی نے بتایا، کسی کا ذکر کیا کہ فلاں ہے نا، وہ اپنی نند کے بارے میں ایسے ایسے بول رہی تھی. ٹھیک ہے، ایسی ایسی باتیں اس نے کی. تو میں نے کہا امی، ان کو جب ہم ان پرسن دیکھتے ہیں، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، وہ لوگ تو گھی شکر اور محبت، ایسے لگتا ہے کہ وہ نند بھاوج نہیں ہے، ایک دوسرے کی ماں بیٹی ہیں. اور پیٹھ پیچھے یہ باتیں اس نے کی ہیں. یعنی یہ تو بڑا ہی غلط بات، بڑا غلط رویہ. یا تو ہم ظاہر اتنی محبت نہ کریں، یا پھر اگر پیٹھ پیچھے بھی اگر ہم نے بات کرنی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ عیب ہے، اس عیب کو بیان کیا جائے، وہ بھی غلط ہے. لیکن جو چیز عیب ہی نہیں ہے، اچھائی ہے، اس کو بھی جو ہے نا نیگیٹو وے میں پورٹرے کرنا، ہاں وہ تو ایسے کرتی ہے، وہ تو ایسے کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے نیگیٹو ہی بولنا ہے. ہماری زبان جب بھی کھلتی ہے کسی کے لیے نا، نیگیٹو ہی نکلتا ہے، چاہے پھر وہ عالم دین ہو، وہ کوئی مفتی ہو، وہ کوئی دینی شخصیت ہو،
بڑی سے بڑی بھی روحانی مجلس ہو، ہم نکتہ چینی کیے بغیر نہیں رہتے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو انشاءاللہ سب آج ہم کمٹمنٹ کریں 15 شعبان سے پہلے ایک تو اپنے دل کے اندر جو یہ بغض اور کینے والی عادت ہے، لوگوں کی عیب جوئی والی جو عادت ہے، اس کو نکالیں گے. ہم جس سے بھی محبت ظاہر کریں گے پورے دل سے کریں گے، پورے خلوص سے کریں گے. اور اگر ہمیں کسی رویے سے دکھ پہنچائے، کسی کا کوئی انسانوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں کبھی کسی سے کوئی گلا شکوہ نہ ہو. اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے ناراض ہیں. آپ بہت شائستہ انداز میں، بہت نرمی کے ساتھ اپنی بات اس کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ بات مجھے آپ کی بری لگی ہے، مجھے ناگوار گزری ہے، ایسا آپ آئندہ نہیں کرنا. تو یہ ایک سنت طریقہ ہے اپنے معاملات کو لے کے چلنے کا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بات کی تو اس سے مزید فساد پھیل جائے گا. تو اگر خود آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں بولوں گی تو اس سے اختلافات اور بڑھیں گے، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بات نہ کریں، لیکن آپ اپنے دل سے اس کو معاف کر دیں. اور یہ آسان نہیں ہوگا. جس نے خدا نخواستہ آپ کو گالی دی ہے، جس نے برا بھلا کہا ہے، جس نے تہمت لگائی ہے، جس نے الزام لگائے ہیں، آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کیا ہے لیکن اس نے رسپانس میں آپ کے ساتھ برا کیا ہے، تو اس بندے کو بھلا دینا یا معاف کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اب ہم کیا کریں؟ تو اگر دل سے بات نہیں بھی جاتی نا، دل سے اتنی آسانی سے بات نہیں بھی نکلتی، ہم ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے اللہ کے حضور کہنا شروع کر دیں، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر فلاں کو معاف کیا، یا اللہ میں نے آپ کی خوشی کے لیے جو کچھ بھی آپ کے اس بندے نے میرے ساتھ کیا میں نے اس کو معاف کیا. پہل ہم زبان سے کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد، اپنی استعانت ہمارے شامل حال رکھیں گے تو ہمارے دل سے بھی وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اور بہت بڑا جو ہمارے اس عمل سے ہمارے حق میں بہتری ہوگی وہ یہ کہ خود ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو ایک برڈن ہے نا، غم کا برڈن، غم اور ہم، کیونکہ جب تک ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا، ہم اس کی گئی زیادتیوں کو پالتے رہتے ہیں اور وہ ڈبل ہو کے، ٹرپل ہو کے ہمارے اوپر بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں. صحیح ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. جیسے ہی ہم اللہ کے سامنے یہ کہنا شروع کریں گے نا، یا اللہ میں نے چھوڑ دیا، یا اللہ تیری خاطر میں نے معاف کر دیا، سب سے پہلا عمل یہ ہوگا کہ آپ کے دل اور دماغ اور روح پر جو برڈن ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھنا سیکھ لیا ہے، آپ نے اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنی سیکھ لی ہے. اور ان اعمال سے پتہ ہوتا کیا ہے، جو بندہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ان چیزوں کا ریوارڈ اب اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری طرف سے دینا شروع کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو رمضان میں مدینہ جانے کی بہت خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ یوں کر کے غیبی انتظام کر کے آپ کو مدینے بلا لیں. ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کی زندگی میں وہاں سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایسے انتظام بن رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہاں سے جس کا بلاوا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو خود کو نہ خیال ہوتا ہے، نہ کوئی خاص تمنا اس وقت جاگی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، اللہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے انتظامات بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے عمرے نصیب فرمائے. میرا 1 سال ہو گیا الحمدللہ ہو کے آئے ہوئے،
اور ہمارے مدرسے سے زائدہ بازی ابھی ہیں وہاں پر، مکہ میں ہوں گی شاید، کل پرسوں آ جائیں گی. تو 1 سال ہوا ہے، لیکن وہ جو ایک بندہ جس نے نہیں دیکھا ہوتا اس کی تڑپ بھی بہت ہے، جس نے دیکھ لیا ہوتا ہے اس کی تڑپ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس کو ایک چسکا لگ جاتا ہے نا اس روحانی فضا کا، اس پاکیزہ فضا کا. اور آپ یقین جانیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا جو بندہ ہے، کم از کم 6 مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال بار ایک بار اللہ اس کو لازمی بلا لے، لازمی بلا لے. کیونکہ آپ کی ساری جو دنیا کی فکریں ہیں، غم ہیں، کام ہیں، ٹینشنز ہیں، وہ ایسے جا کے وہاں پہ دھلتے ہیں نا. جس وقت آپ غلاف کعبہ سے جا کے چمٹتے ہو، ایسے لگتا ہے آپ کی روح سے سارے ہی بوجھ اتار لیے گئے. ایسے جیسے ماں کی گود میں جا کے یا ماں کی گود میں سر رکھ کے، بلکہ میں اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتی نا، وہ فیلنگ کمپیئر ہی نہیں کر سکتا بندہ. اور روزہ پاک پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں کے جو نظارے ہیں وہ تو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی. آپ حرم میں وقت گزاریں گے، اس کا ایک اپنا رنگ ہے، وہاں کے رنگ و نور اپنے ہیں، مدینہ المنورہ کی فضائیں اپنی ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ المنورہ کے اندر، خاص طور پہ مسجد نبوی کے اندر آپ جب جاتے ہیں نا، تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ نا ایک نہ نظر آنے والی غیبی نور کی بارش ہو رہی ہے. ایسے جیسے کوئی آپ کو تھپکیاں دے دے کے سلا رہا ہے. آپ کے دماغ پہ، آپ کی آنکھوں پہ وہ نور ایسے برستا ہے، ایسے برستا ہے کہ آپ ایک روحانی سکون کے اندر ڈوب جاتے ہیں. ہلکی ہلکی سی مدھم مدھم سی بارش ہو تو کتنا پلیزنٹ سی فیلنگ ہوتی ہے نا. مسجد نبوی میں کچھ اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ نور کی بارش میں بیٹھے ہوں. اور وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا پڑوس ہے، نبی علیہ السلام کا گھر ہے، آپ کا در ہے، آپ کی مسجد ہے، تو وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کتنے ملائکہ، کتنے علماء، اولیاء وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، کوئی گناہ کی بات وہاں نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس کا ذکر سنتے ہیں طیبہ سے مسجد نبوی کا. نہیں، زینب کی ہے شاید. ہم
नहीं भूले दिन रात तो जन्नत में गुजारे नहीं भूले मेरा आज हमीज़ान पहुँचे आगे भूल हो पर हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले हमको अब तैबा के नजारे नहीं भूले दिन रात तो जन्नत में गुजारे नहीं भूले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि रमजानुल मुबारक के अय्याम में हम अपने मदरसे में दौरे कुरान पे एहतिमाम करते हैं। किस किस का इरादा है शामिल होने का? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह इस पीर से ये शुरू हो जाएगा। रमजानुल मुबारक के जो मकासिद हैं, देखिए हम अगर हदीस मुबारक पे गौर करते हैं तो एक जो मशहूर हदीस है जिसमें जो हम सब ने सुनी हुई है कि रमजानुल मुबारक का पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी। ठीक है, तो अब ये तीन हमें चीजें बता दी गई कि तुम्हारा जो अल्टीमेट लेवल है वो क्या है। पहला, रहमत, अपने आप को अल्लाह की रहमत के काबिल बनाना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रमजान गुजारने का एक तरीका है, रमजान के कुछ हुकूक हैं, रोजा रखने का एक तरीका है। अगर वो हमने नहीं सीखा तो हम रमजान को जाया कर देंगे, फिर वो रहमतें बरकतें हमारे ऊपर नहीं आएंगी। तो हदीस में है ना, बाज लोग रोजा रखते हैं लेकिन रोजे से उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो अब देखें, हम सब जानते हैं कि रमजान में शयातीन तो कैद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जिनकी जो गुनाहों की आदत बनी होती है वो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जिसको जबान के गलत इस्तेमाल की आदत हो तो रमजान में क्या उसकी गिबत छूट जाती है? नहीं छूटती। जिसको मौसीकी या ड्रामे या फिल्में या टिकटॉक चलाने की आदत हो, क्या ऐसी रमजान का चांद नजर आएगा और वो मुत्तकी परहेजगार बन जाएगी? ऐसा नहीं होता ना। हम देखते हैं हम वो नहीं कर पाते। वजह क्या है कि इंसान ने 11 महीने जिस अमल के अंदर गुजारे हैं वो आज से पुख्ता हो गई हैं। अब अगर से शयातीन तो कह दें, लेकिन खुद अपना नफ्स जो अंदर बैठा हुआ है, जो बड़ा शैतान है नफ्स, उसका क्या करें? उसको तो हमने बिगाड़ दिया, उसको तो हमने बिगाड़ दिया, उसकी तो हालत ही खराब हुई। नेकी पर कदम नहीं उठते, हिम्मत नहीं होती, लेजीनेस है, सुस्ती है। 11 महीने खा खा के एकदम से रोजे पे आना मुश्किल है। 11 महीने फर्ज नमाजों में भी कोताहियां रही हैं, रमजान में एकदम से तरावी पे आना या नवाफिल पे आना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो देखें, तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। रमजान के मकासद, सबसे पहले कुरान ने क्या फरमाया? हमने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया, किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। तो अल्टीमेट मकसद रमजान का तकवा। जिस तरह से फौजियों की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग का महीना,
تو رمضان کی کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جو فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کی بیوٹی ہیں، رمضان کی روح ہے، رمضان کی اصل ہے. مثال کے طور پہ اب ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر کسی لڑکی کی شادی ہو، کوئی دلہن ہو، ٹھیک ہے، کوئی دلہن ہو اور وہ دلہن کا جو جسم ہے نا، وہ یوں سمجھو کہ وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے. تو دلہن ہونے کے لیے جسم ہونا تو ضروری ہی ضروری ہے نا. تو رمضان میں روزہ رکھنا تو فرض ہے، یہ تو ہر ایک نے رکھنا ہے. پھر اس روزے کا لباس آپ تراویح کو قرار دیجئے. تراویح کی نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے گناہ اس کے پہلے ہوئے ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے. ومن قام رمضان، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر. لیکن اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کی طرف سے تو یہ اپرچونٹی آ رہی ہے ہمارے پاس، اللہ کی طرف سے تو یہ موقع آ رہا ہے. اب آگے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے پریپیئر کرنا ہے. تو پہلی چیز تو میں نے شعبان کی رات کے حوالے سے ذکر کر دی. دوسری چیز پہ اب ہم آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں سال بھر نا ایک تو ہمارے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں، کچھ کانشیسلی کچھ انکانشیسلی. کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے اور وہ بھی ہم سے ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، سارے گناہوں کا جو کہنا چاہیے نا، سارے گناہ اس ایک گناہ سے نکلتے ہیں، وہ ہے قرآن کو چھوڑنا، قرآن کی محنت نہ کرنا. کیوں کہ جتنی ہدایت، جتنی خوبی، جتنی نیکی کے راستے، عقائد کی درستگی، عبادات کی درستگی، اللہ کا قرب قرآن میں ہے، وہ تو اور کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اب جس بندے نے قرآن کو چھوڑا، قرآن ہی کو فراموش کر دیا، اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے. ختم نبوت کہاں پر ہے؟ قرآن میں. اللہ کی وحدانیت کہاں پر ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کی تعلیمات کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے نا. تو آج اگر دیکھیں، ہم اس بات کو مثال سے سمجھیں کہ ہم اپنے لیے کتنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہماری حاضری مدینہ المنورہ ہو جائے. اور اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز مل جائے، ہاں، میں اگر ابھی آج یہاں اناؤنس کروں کہ میرے پاس وہ کمبلی مبارک ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل، یا ہاں میں اگر یہ اناؤنس کروں کہ میرے پاس وہ کمبلی ہے جو نبی علیہ السلام اوڑھا کرتے تھے، تو آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ لوگوں کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نا، بدن کانپنے لگے گا، آنکھوں سے آنسو آنے لگ جائیں گے کہ مجھے دکھاؤ میرے نبی کی کمبلی. ہاں، اور آپ 1 منٹ بھی ویٹ نہیں کر سکیں گے نا. اور میں اگر کہوں کہ نہیں، میں تو صرف آپ میں سے 20 لوگوں کو سلیکٹ کروں گی، سب کو نہیں دکھاؤں گی، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے پہ گر پڑیں گے، کسی بھی طرح سے وہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے. کیا عالم، کیا غیر عالم، نبی علیہ السلام کی محبت ہم اپنے دلوں میں جو محسوس کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے.
کہ وہ جو محبت ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں نا وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے. اگرچہ ہم عمل میں کمزوری کیوں نہ ہوں لیکن محبت الحمدللہ سینے میں دھڑکتی ہے. بس اسی بات کو سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کی محبت اور نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کچھ چیزیں ہیں جو مادی چیزیں ہیں. جیسے آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو پیالہ استعمال کیا جس میں آپ پانی پیتے تھے وہ ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کے منہ مبارک رکھے بھی ہوئے ہیں اور وہ بہت پھیلے بھی ہیں پوری دنیا میں. خوش نصیبوں کے پاس وہ ہیں. آپ علیہ السلام کی کمبلی اور دیگر اس طرح کی اشیاء جو مادی اشیاء ہیں وہ موجود ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ دیکھیے, ایک پہلو یہ سمجھیے کہ اس قرآن کا ایک ایک حرف نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر اترنے والی وحی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر اترنے والی وحی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے نبی علیہ السلام سے کی. ہاں سمجھ میں؟ یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ٹھیک ہے, تو جس نے قرآن کو حاصل کیا گویا کہ قرآن کا ایک حرف اگر اس نے سیکھا تو نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک چیز اس نے حاصل کر لی. دوسرا حرف سیکھا تو گویا کہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی دوسری چیز حاصل کر لی. اور اسی کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن حاصل کر لیا اس نے اپنے سینے کے اندر نور نبوت کو جمع کر لیا. تو یہ قرآن مجید جو ہے نا, جب بھی میں عظمت قرآن کی بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں یہ ایک ٹرائنگل کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہو رہا ہے, وہ بالواسطہ نبی علیہ السلام کے بھی قریب ہو رہا ہے نا. قرآن کی ایک ایک آیت میں رخ مصطفیٰ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک آیت میں کوئی پڑھنے والا ہو, اس نظر سے دیکھنے والا ہو تو ایک ایک آیت میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے. ایک ایک آیت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ایک ایک آیت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. پڑھنے والا بھی کوئی ایسا ہو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ کیونکہ پورا سال بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو ہمارا قرآن مجید کی تجوید کے سلسلے میں بہت کمزوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے اکثر کی تجوید درست نہیں ہے. تو ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ جی میں تو رمضان میں 7 قرآن گھر میں بیٹھ کے ہی ختم کر لیتی. لیکن کیا پتا مرنے کے بعد جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں کہہ دیا جائے بھی یہ تو آپ نے ٹھیک پڑھا ہی نہیں تھا. ہمارا حال کسی ایسے بچے کی طرح نہ ہو جائے جو سارا سال پڑھتا رہتا ہے, سارا سال پڑھائی کرتا ہے, پیپر دے کے آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا پیپر کیا ہے, لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ اس کے بالکل اپوزٹ آتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے بھائی تم نے تو پیپر کی تیاری ہی غلط کی ہے, پیپر تم نے ٹھیک سے یاد ہی نہیں کیا, تم نے تو کوشچن ہی ٹھیک سے نہیں حل کیے. تو بات نا یہ خیال ہوتا ہے تجوید کی اہمیت کا کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ قبول کر لے, کچھ نہیں ہوتا. بابی ایسے ہی کہتی ہے واللہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی, واللہ میں ایسے نہیں کہہ رہی. یہ باتیں حدیث سے ثابت ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن کو درست پڑھنے کے لیے تجوید کا علم ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کو سیکھنے کی فکر کیجئے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نیت کر لیں, یہ تو لانگ ٹرم پروسیس ہے. لیکن اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم اس سال پختہ نیت کریں کہ ہم دورۃ القرآن میں شرکت کریں گے. دورۃ القرآن کی خوبیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ نمبر 1 تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا, آپ کی پیاری سنت ہے کہ آپ علیہ السلام ہر رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ کتنی بڑی بات ہے. ذرا منظر سوچیں, آج کوئی بچہ حفظ کر رہا ہو یا کوئی خاتون حفظ کر رہی ہو, جو بھی حافظات ہوتی ہے نا
وہ رمضان کے اندر خاص طور پہ دور کا اپنا اہتمام کرتی ہیں، کسی اپنی فرینڈ کو یا باجی کو یا کسی کے گھر جا کے یا گھر میں ہی کسی کو اپنے پارے سناتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام سے سنت آ رہی ہے. نبی علیہ السلام جن پر قرآن اترا ہے، خود دیکھیں جن پر قرآن اترا ہے وہ بھی غور فرما رہے ہیں. تو میں اور آپ ہم کس درجے میں آتے ہیں کہ ہم قرآن سے غنی ہو جائیں، ہم یہ سوچیں کہ نہیں میرے لیے نہیں ہے یہ. تو جن پر قرآن اترا ہے وہ دورہ کر رہے ہیں. اور منظر کتنا خوبصورت ہوگا فرشتوں کے سردار کے ساتھ جب وہ تکرار ہوتی ہوگی قرآن کی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں جنت میں سنائے نبی علیہ السلام کا قرآن پڑھنا، جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت. آمین ثم آمین. جنت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے نا. آپ میں سے جس نے حرم کی تلاوت سنی ہے جس بھی طرح وہاں جا کے یا ٹی وی پہ، وہ بات ہی الگ ہے نا، اور وہ مزہ ہی الگ ہے. وہ دنیا کی کسی بھی کھانے سے کسی بھی چیز سے زیادہ لذیذ چیز ہے. تو اگرچہ ہم بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک کوشش ہوتی ہے، ایک میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری فضائل کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، تو ایک کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کروں تجوید کے ساتھ. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا انداز ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک نیت یہ ہوتی ہے دورہ قرآن کے اندر، آپ کے لیے یہ بینیفیشل چیز ہوگی، میں پڑھوں گی آپ سنیں گے. قرآن پڑھنے کا 1 گنا ثواب ہے، قرآن سننے کا 2 گنا ثواب ہے. اب آپ کہیں گے تو اچھا ہے ہمارا ثواب تو ڈبل ہو جائے گا. نہیں، میرا ٹرپل ہوگا، کیونکہ میں خود جو پڑھوں گی میں خود سنوں گی بھی تو صحیح نا کہ نہیں سنوں گی. تو ایک تو یہ کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کو قرآن کو سمجھنے کے جو حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا کلام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. جب قیامت کا دن ہوگا نا اور سارے حقوق مانگنے والے اپنے اپنے حقوق کا تقاضا کر رہے ہوں گے، ان تقاضا کرنے والوں میں ایک یہ قرآن بھی ہوگا. قرآن کھڑا ہوگا، پھر اگر بندے نے اس قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا حق ادا کیا ہوگا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. جی روایات میں آتا ہے یہ قرآن مجید دیکھ، یہ یہاں پر دنیا میں ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں ہے نا، یہ آخرت والے دن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہو جائے گا. بندہ قبر سے اٹھے گا، دیکھے گا خوبصورت نورانی کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بندہ یعنی وہ قرآن اللہ کے آگے سفارش کر رہا ہوگا اس بندے کی، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے. کیوں بخش دے بھائی؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ یا اللہ یہ دنیا میں میری محنت کرتا تھا، مجھ میں وقت لگاتا تھا، میرے لیے اپنی نیند قربان کی، اپنی بھوک پیاس قربان کی، مشقتیں اٹھائیں، یا اللہ اس کو بخش دیں. اتنی عظمتیں ہیں اس قرآن کی. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے. ہم نے کتنے قرآن اپنی زندگی میں اس طرح سے پڑھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب نے کیا بات کی ہے ہم سے. ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا، کسی آیت کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس کو بالکل ضائع نہ کریں. پیر والے دن سے صبح 10:30 بجے کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی. 10:30 کا مطلب 10:30 بجے تاؤس تسمیہ، اس سے پہلے آپ نے یہاں ہونا ہے، ٹھیک ہے. 10:30 سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہاں ہونا ہے تاکہ آپ کی جو ہے نا آپ اپنی جگہ پہ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنا قرآن پاک لے لیں. اور شعبان میں تو ابھی یہی ارادہ ہے صرف 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، رمضان میں یہ بڑھے گی، رمضان میں انشاءاللہ 3 گھنٹے تک جائے گی. تو اپنی زندگی میں ایک ایسا توشہ تیار کیجئے، ایسا قرآن تیار کیجئے کہ جو آپ اگر زندگی میں اللہ آپ کو مدینہ لے جائے،
کون کون جانا چاہتے ہیں مدینہ؟ سب جانا چاہتے ہیں؟ اچھا، جب جانے والا مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو یوں ہی خالی ہاتھ جاتا ہے یا کچھ لے کے جاتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نبی علیہ السلام کے دربار پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو لے کے جائے، تو یوں ہی خالی ہاتھ جائیں گے یا کچھ لے کے جائیں گے؟ تو آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہوگی جو نبی علیہ السلام کو پسند ہوگی اور جس سے وہ خوش ہوں گے؟ قرآن کی محنت نا، قرآن کی محنت نا، قرآن کو پڑھا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو، اس میں وقت لگایا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو انشاءاللہ نیت کیجئے کہ میں اس رمضان کو قیمتی بناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے وہ جو 3 انعامات ہیں نا، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، اس کو حاصل کرنے کے قابل خود کو بناؤں گی۔ خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھی ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی بخشش کا مصطفیٰ لائی ہے، رمضان کی بہار
بخشش کا مسکان آئی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھی ہوں مسجد نبوی میں، نظریں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھی ہوں مسجد نبوی میں، کیا بات جائے ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر، کیا بات جائے ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر، کے سامنے آور و حامی ہے، بیٹھی ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پیغام آتی ہیں، بیٹھی ہوں مسجد نبوی میں۔ آپ سب ٹھیک بیٹھے ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ کسی کو کوئی کمر درد، گھٹنا درد، ٹخنا درد؟ پنکھا لگا دو، چلو بھی پنکھا لگا دو۔ اچھا چلانا چلا۔ اچھا یہ جو ہے نا ہے، اب کیا کرے، اس سے مجھے ایک پوائنٹ یاد آ گیا جو میں بھول چکی تھی۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے نا سب سے پہلی چیز وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی سستی بڑی ہوتی ہے، ہم میں سے ہر بندہ نیک ہی بننا چاہتا ہے، برا کون بننا چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں A1 دنیا کے بھی سارے کام کر لوں، آخرت کے بھی کر لوں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت مشہور کلمہ ہے جس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا اس کو غلط موقع پر غلط جگہ پر اپلائی کرتی ہیں، اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم یہ کلمہ عام طور پہ اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بڑی ناگہانی چیز ہو جائے، تو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل میں یہ جو کلمہ پڑھنے کا جو مناسب موقع ہے نا وہ یہی ہے کہ جب بھی انسان کسی نیکی کے عمل کا ارادہ کرے۔ اچھا اذان کا جو جواب ہے یہ کس کس کو آتا ہے؟ آتا ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، پھر مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں ہم اذان کا جو جواب دیتے ہیں، اذان کے جو کلمے ہوتے ہیں تو سیم ٹو سیم ہم کہتے ہیں نا، سیم ٹو سیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی وہی۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم بھی وہی۔ کون سی جگہ پہ آ کے ہمارا کلمہ بدل جاتا ہے؟
تو حی علی الصلاۃ کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہاں آتے ہیں بس آ رہے، تو بچے کو فیڈر دے دوں آ رہی ہوں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیطان نامی دشمن ہے نا، اور نفس، انسان کا اپنا جو نفس ہے، یہ اتنے طاقتور، اتنے خطرناک ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ مجھے اور آپ کو اٹھنے دے نماز کی. لیکن میرے اور آپ کے تو دنیا میں ہزاروں کام ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، ان کا ایک ہی کام ہے. وہ کیا؟ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے سے روکنا. اور وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے اس پہ، پوری. اگر اس کا دماغ ہے تو دماغ لگتا تو نہیں اس کا ہوگا، لیکن اگر دماغ ہے تو دماغی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، اس کا مشن ہی ہے مجھے اور آپ کو نماز سے ہٹانا. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے دے. اس جملے کے پہ میں اسٹریس دے رہی ہوں اس لیے کہ ہم سمجھے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ہانڈی روزانہ کتنی بار بناتی ہیں؟ ایک بار؟ پورے دن وہی کھاتے ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری ویل ڈن. صحیح کھینچ کے رکھا ہوا گھر والوں کو، ایسے ہی رکھا. ایک ہمارے ایک وقت میں ان کو 2 3 چیزیں چاہیے. ویری گڈ. شروع سے ہی نا عادتیں نہیں خراب کرنی چاہیے بچوں کی اور آدمیوں کی. نخرے نہیں ختم ہوتے، سارا دن ان کے لیے کھانے بناتے. چلو آپ کھانا بناتے ہیں، ہانڈی بناتے ہیں. ہانڈی بنانے میں کتنا کچھ لگتا ہے نا؟ گوشت نکالو، دھو، کاٹو، سبزیاں، مسالے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. وہ کتنا ٹائم؟ 1.5 2 گھنٹے تو لگتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کھانے کا وقت ہو اور ہم کھانا نہ بنائیں؟ ہم کہیں مجھ سے نہیں بنتا. کبھی کبھی کوئی ایسا وقت؟ مر بھی رہے ہوں گے نا ہم اٹھ کے کھانا بناتے. بیمار بھی ہم ہو نا، جتنے بھی، کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کا کوئی دوسرا کام لے لیں. آپ نے شاپنگ بھی جانا ہے، بظاہر مزہ بہت آتا ہے لیکن تھکن کتنی ہوتی ہے، پیسہ کتنا لگتا ہے، پورا دن آپ کا لگتا ہے، پورا ٹائم آپ کا لگتا ہے. لیکن وہاں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. لیکن نماز، 2 رکعتیں نماز کی اتنی بھاری ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بہت بھاری ہے، بہت بڑی چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایسے ہی نا؟ تو کہنا یہ چاہ رہی ہوں مختصراً کہ کوئی بھی نیک عمل کا جب بندہ ارادہ کرے تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اللہ سے مدد مانگنا شروع کرے، اور وہ کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ جانا. یہ پروگرام آج جو ماشاءاللہ منعقد ہوا ہے آپ کے سامنے تو فائنل پروڈکٹ آ رہی ہے. لیکن اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے، کتنے بندے ہیں. کوئی کارپیٹ اٹھا کے لے جا رہا ہے اپنے گھر میں، جی میں کارپیٹ دھو کے لے آتی ہوں. کوئی جو ہے صفائیاں ستھرائیاں، پھر جو خدمت کرنی ہے طعام وغیرہ، اس کے اندر معاونت، آن لائن کے کام، آن سائٹ کے کام. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی عطا ہے جو ہم کر پاتے ہیں. نہیں تو ہم وہ بندے ہیں کہ اٹھ کے نا صبح منہ بھی دھو لینا، یہ بھی ہمارے لیے کام ہوتا ہے. میں تھک گئی ہوں. میری امی یہ مجھے کہتی ہوتی ہیں، میں نے اس دن امی سے کمپلین کی، میں نے کہا امی میں بہت تھک گئی ہوں، کام ہوتا ہے. امی کہتی تم کرتی کیا ہو؟ چائے بنا لیتی ہو. چائے بنانا، ہانڈی بنانا، ہانڈی میں چمچ مارنا، اور کیا تم کرتی ہو؟ باقی سب تو ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. بٹ دیٹ واز ٹو مچ. یہ بڑی زیادتی ہے. میں نے کہا امی میں کس دن آپ کو بٹھاؤں گی، آپ کو دکھاؤں گی میں کیا کیا کرتی ہوں. میں رونے لگتی ہوں، یا اللہ کیا میں سے چائے بناتی ہوں.
خیر مجھے وہ بات یاد آ گئی, میں اپنے ہسبینڈ سے ہنس رہی تھی, میں نے کہا اب مجھے سمجھ آتا ہے وہ جس بندے نے کہا تھا نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھے آپشن دیں کہ تمہاری ماں تمہارا حساب لے یا میں حساب لوں, تو وہ بندہ کہے گا نہیں امی نہیں تو تھی. میں نے کہا امیاں حساب لینے پہ آئے نا تو امیاں تو غلطیاں ہی نکالتی ہیں, یہ بھی غلط کیا تھا, یہ بھی غلط کیا تھا, یہ بھی غلط کیا تھا. وہ ایک لطیفتاً کہتے ہیں کہ وہ مر بھی جائے نا تو امی کہیں گی کہ صحیح نہیں مری تھی. اور مجھے بعد میں ڈانٹ پڑے گی امی سے. تو بہرحال تھوڑا سا ماحول کو ہلکا کرنا بھی ضروری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہم کتنے ہی کام جو ہے نا مشکل سے مشکل کر لیتے ہیں, اس میں ہمیں مشقت نہیں آتی. دین کے کام میں مشکل ہے. آپ لوگ ارادہ کریں گے نا دورہ قرآن کا, آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گے. اللہ کا راستہ ہے نا مشکل ہے. بیٹا یہاں سے مجھے اس پہ تو پاؤں رکھے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں جس میں میں قرآن رکھوں. نہ یہ تو بیٹھنے والا ہے نا, بیٹھنے والی چیز نہ دیں. چلے میں فی الحال رکھ دیتی ہوں. آپ جب ارادہ کریں گے نا تو آپ کے سامنے رکاوٹیں بہت آئیں گی, جسمانی بھی. یہ پورا ویک الحمدللہ اللہ کی طرف سے مدد بھی بہت رہی, لیکن آپ کو میں جو بات بتاؤں نا کہ اس راستے میں مشکلات بھی بہت ہیں. میرا پورا ویک ایسے گزرا نا کہ میرا وجود ایسے سے کانپ رہا تھا. نہ میں رات کو سو پاتی تھی, نہ دن کو مجھے کہیں سکون تھا. اور میں کسی سے بات کروں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کیوں؟ ایک منٹ رکو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے نا, قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارتے, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اب حالانکہ الحمدللہ میں ہر سال کرواتی ہوں دورہ قرآن, یہ الحمدللہ میرا 8واں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا. 8 سال ہو گئے دورہ قرآن اللہ پاک لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بجیت والا بنائے اس کو. لیکن نا میرا جسم کانپتا تھا, تھرتھراہٹ, اور دل میں ایک رکت اور آنکھوں سے آنسو. کیوں؟ کہ مجھے پتا ہے میں بہت بڑا کام اپنے اوپر لینے والی ہوں. پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھنا, اس کو کنوے کرنا, دوسروں تک پہنچانا, پھر اس کی تفسیر خود پڑھنا اور پھر آگے پڑھانا. علماء یہ کہتے ہیں چاہے کوئی مفسر بھی ہو نا تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر مطالعے کے آ کے قرآن کی کلاس لے. تو ظاہر ہے پہلے 3-4 تفسیروں سے آپ خود مطالعہ کریں گے, پھر آ کے آپ پڑھائیں گے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی, ایک امانت ہے, اس کو صحیح طریقے سے, آسان طریقے سے ادا کرنا. تو انسان پہ برڈن تو آتا ہے, تو آپ پہ بھی آئے گا. آپ جب ارادہ کریں گے نا آپ کو ایسا لگے گا ساری طاقتیں آپ ہی کے خلاف لگ گئی ہیں. بچے کو بھی اسی وقت رونا ہوگا جس وقت آپ کی کلاس ہوگی. ہسبینڈ کو بریانی بھی اسی دن کھانی ہوگی جس دن آپ جمعے کا بیان کر کے جائیں گی. بریانی کھانی ہے, تمہارے ہی ہاتھ کی کھانی ہے, اور گرم گرم کھانی ہے. رات کے 12 بجے بناؤ اب بریانی. آپ نے کسی سے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا, خواہ خواہ آپ انوالو ہو گئے, آپ کو گھسیٹ لیا, سارا جھگڑے کا رخ آپ کی طرف ہوگا. آپ کہیں گے یا خدایا میرا تو اس میں کوئی لینا نہ دینا. یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں الہام کرتا ہے کہ تم سے جھگڑیں. شیطان دشمن ہے. شیطان صرف یہ نہیں کہ ہمیں نیکی کے کاموں سے روکتا ہے, وہ ہمیں دکھ بھی پہنچانا چاہتا ہے, ہرٹ کرنا چاہتا ہے, ڈپریشن میں لے کے جانا چاہتا ہے. ڈپریشن بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے راستے سے بندے کو دور کر دیتی ہے, ہٹا دیتی. تو اگر آپ کے اوپر 1% ہوگی نا کوئی پریشانی, یہ اس کو ڈبل کر کے, ٹرپل کر کے, کئی گنا بڑھا کے آپ کو دکھائے گا تاکہ آپ اللہ سے کٹ جاؤ. بہرحال ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. سورہ نور کی کچھ آیتیں ہیں, یہ میں چاہوں گی ہم ایک دفعہ پھر سے ان کا ترجمہ دیکھ لیں. چاہے ہٹا دو بس. جزاکم اللہ.
آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میں اللہ کو پالوں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ کس کس کے دل میں آنیسٹلی یہ خیال آیا؟ ماشاء اللہ، بڑی فکر والے لوگ ہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہمیں سے ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، کیوں نہیں ہو پاتے؟ علماء فرماتے ہیں ہماری کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نا ایک بلاکیج کی طرح، ایک بڑے بڑے پتھروں کی طرح ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بلاکیج آ جاتا ہے، جیسے بڑا سا پتھر. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے اگر عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں، آپ نکلے گاڑی سے، لیکن جس سڑک پہ آپ نے اپنی گاڑی ڈالی ہے اس سڑک کے اوپر بڑا سا پتھر پڑا ہے، بڑی سی چٹان پڑی ہے، موت کو روک دے گی. بالکل اسی طریقے سے ہمارا جو روحانی سفر ہوتا ہے نا اللہ کی طرف، اس راستے کے اندر کبھی کبھی بلاکیج آ جاتا ہے. اور وہ بلاکیج کیا ہوتا ہے؟ وہ بلاکیج ہوتا ہے گناہوں کا بلاکیج. تو اللہ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، اللہ کی طرف چلنے والے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ ہے استغفار کی کثرت. سچے دل سے میں اور آپ، ہم سارے سال بھر کے جتنی ہم سے یا تو گناہ ہوئے ہوں گے یا عبادتوں اور طاعتوں میں کمی ہوئی ہوگی، ایسا ہی ہے نا، ہم اللہ سے ان کی معافی مانگیں. اور تیسری چیز جو ہم اکثر کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر جانا، تکلیف دہ جملے بول دینا. جملہ بولنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑے بڑے کارنامے لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری وجہ سے کسی کی پوری زندگی بھی ڈسٹروائے ہوئی بھی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں کا احساس اور ندامت کے ساتھ اس بلاکیج کو پہلے دور کرنا ہے اپنے راستے میں سے، تب اللہ تعالیٰ وہ راستے ہمارے لیے کھولے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جو تعارف، جو انٹروڈکشن اپنے بندے کو دیا ہے، توجہ رکھیں گے، یہ ہمارے بیان کا آخری ٹاپک ہے انشاءاللہ، اور اس کو سب نے بہت توجہ سے سننا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک بندے کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، لیکن یہ والی جو آیت نور ہے نا، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ میرا رب کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، تو اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے کہ ایک تاک ہو. تاک سمجھتے؟ کوئی نہیں سمجھتے نا. یہ تو پرانے آرکیٹیکچر میں ہوتا تھا. پرانے آرکیٹیکچر میں کیا ہوتا تھا، گاؤں وغیرہ کے اندر یہ جو دیواریں بناتے تھے نا، تو دیوار کے اندر ایک وہ کرتے تھے، جگہ سی بنا دیتے تھے چراغ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، لالٹین وغیرہ رکھنے کے لیے. دیکھا ہے کسی نے وہ؟ تو آج کی چلو ماڈرن لینگویج میں آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو ہمارا لگا ہوا ہے چھوٹا سا شینڈل، یا وہ ٹیوب لائٹ آپ کے اوپر بڑی سی لگی ہے ٹیوب لائٹ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہو، جیسے ایک بلب ہے، یا یہ چھوٹا سا ایک شینڈل ہے جو اس وقت بند ہے. ٹھیک ہے، فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیوار کے اندر آلہ، اس کو ہماری زبان میں آلہ کہتے ہیں نا، آلہ کہتے ہیں. آلہ کے اندر رکھا ہوا چراغ. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ فانوس میں ہے. سبحان اللہ، فانوس میں ہے، شیشے کی کورنگ ہے. زجاجہ، اب وہ زجاجہ کیسا ہے؟ الزجاجہ، وہ زجاجہ ایسا ہے
कअन्नहा कौकब, ऐसा है जैसे कि वो एक चमकता हुआ सितारा है। सुभान अल्लाह। दुर्री यूकद, मोती की तरह चमकता हुआ, जो कि रोशन है, यानी उसका जो ग्लास है ना, जो शीशा है, वो भी मोती की तरह चमकदार, उजला, रोशन है। और जो तेल उसके अंदर डलता है जिससे वो आग रोशन होती है, मिन शजरत मुबारका, वो एक मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है, जैतून, जैतून का, ला शर्कियत वला गरबिया, जो ना शर्की है ना गरबी है, यानी उसकी कोई जहत नहीं है, उसकी कोई सिमत नहीं है। अब आप समझते जाइएगा, ये जो अल्लाह ताला अपने नूर की मिसाल दे रहे हैं ना, अल्लाह का नूर क्या है, सेम यही मिसाल हदीस शरीफ में आती है। नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप पर वही कैसे आती है, वही कैसे उतरती है, और जब वही उतरती है तो सबसे सख्त तरीन वही कौन सी होती है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे सख्त वही मेरे ऊपर वो होती है कि जिसके अंदर जो है ना घंटियों के बजने की तरह की कैफियत होती है। आप अलैहिस्सलाम ने वही के उतरने को घंटियों के बजने से तशबीह दी। उलमा फरमाते हैं इसमें असल में मिसाल ये देना मकसूद था कि जब वो वही आती थी ना, तो ये नहीं समझ आता था कि ये आवाज मशरिक से आ रही है या मगरिब से आ रही है या कहाँ से आ रही है। जहत मुतय्यन करना मुश्किल हो जाता था, आप उसको इंसानी आवाज की तरह डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला तो ज़मानो मकान से पाक है, मशरिक मगरिब से पाक है। फरमाया यकादु ज़ैतुहा युज़ी, करीब है कि उसका तेल भड़क उठे, वलौ लम तमससहु नार, अगरचे आग ने उसको छुआ भी ना हो। नूर नूरुन अला नूर, नूर है, नूर पर नूर है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमारे दिलों के चराग को इस नूर का मस्कन बनाते। अल्लाह से ये नूर मांगे। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत करता है। ये नूर किसे मिलता है? जिसे अल्लाह चाहता है। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मिसाल है। अब ये इस नूर को डिफाइन करना है, इस आयत की तफसीर करनी है कि ये नूर क्या है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये नूर जो है कुरान है, ये नूर कुरान है। और वो जो ताक है, वो ताक क्या है? वो नबी अलैहिस्सलाम का कल्बे मुबारक है। ठीक है, वही का नूर उतरा आपके कल्बे मुबारक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके कल्बे मुबारक से आना है कहाँ? मेरे और आपके सीनों में। ठीक है, जिस तरह से देखें ये बिजली जो आती है इसके पीछे एक बड़ा पावर यूनिट होता है। ठीक है, एक बड़ा पावर प्लांट होता है, फिर वहां से एनर्जी आती है आपके और मेरे घरों में, इन बल्बों में, इन पंखों में, तो ये रोशन हो जाते हैं, इनमें जिंदगी आ जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सीना जिस सीने के अंदर कुछ भी कुरान नहीं है, कल बैतुल खरिब, वीरान घर की तरह, जिसमें ना रोशनी है ना सफाई है, अंधेरा ही अंधेरा है, जाले पड़े हुए हैं और गुनाहों के कीड़े मकोड़े उसमें घूम रहे हैं, हशरात घूम रहे हैं। जिस बंदे के दिल में कुछ भी कुरान नहीं है, वो दिल गंदा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर हो जाता है, हिजाबात पड़ जाते हैं उसके अंदर।
اچھا اب یہ نور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملے گا کہاں؟ کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں، کوئی جگہ دے دیں. تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ نور ملے گا ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ ان ترفع، کہ بلند کیے جائیں، ویذکر فیہا اسمہ، اور وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. یہ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ مدرسہ بننا، یہاں یہ سلسلے ہونے، یہ حکم وہاں سے ہوئے ہیں. اور کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرما دیا، ہمارے ہاتھوں میں کتاب پکڑا دی. جیسے شروع میں ہم نے سنا کہ ہماری طاقت نہیں ہے یہ بڑے بڑے امور اپنے سر پہ لینے کی، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر دوسری بات، جن گھروں میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہ بلند کیے جاتے ہیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے حکم آتا ہے مدرسوں کو صاف ستھرا رکھو، خوشبودار رکھو. کتنا ثواب ملا ہوگا ان بچیوں کو، ان خواتین کو. یقین جانے اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، نہیں تو آج سگا سگے کو نہیں پوچھتا. کتنی خوش نصیبی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ دیے. گھر سے گاڑی بھیج کے، بچی کو بھیج کے، کارپیٹ مدرسے کے اٹھا کے گھر لے جا کے دھلا کے واپس لا کے یہاں دی. یہ کتنی بڑی نیکی ہے. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے میرے ساتھ نہ ہو، میں تو یہ نہیں کر سکتی، میں تو اتنا بڑا اہتمام نہیں کر سکتی. یہ بچیاں جو پڑھاتی بھی ہیں اور ساتھ میں جھاڑو پوچھے اپنے گھروں میں نہیں کرتی ہوں گی، لیکن مدرسے میں کرتی ہیں، اور اس کا اجر ان کو اللہ پاک ہی دے سکتا ہے. میں ان کو دلی دعائیں، اس دفعہ تو اتنی دعائیں ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ ایک ایک بچی جو ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی نا، ان کی امیوں کے لیے بھی. زینب کی امی، انزا کی امی، جویریہ کی امی، ہادیہ کی امی، ماشاءاللہ کیا خوب آپ نے تربیت کی ہے. آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اتنا انہوں نے کھلے دل سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. میں حالانکہ ان سے پوچھتی بھی رہتی ہوں، اگر ان سے کوئی کام کراؤں میں بول بیٹا گھر میں کبھی کرتی ہو، گھر میں کرتی ہو، کہتے کبھی کبھی. اور پھر میں کہتی ہوں بیٹا اپنی خوشی سے کر رہی ہو نا، بعد میں گھر میں جا کے یہ تو نہیں کہوگی باجی نے کام کرایا تھا. نہیں باجی ہم اپنی خوشی سے کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور آپ ان کی ماؤں کو بھی بہت اجر عطا فرمائے. آپ کا حصہ اس بڑے عمل میں ڈل چکا. تو یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا نور حاصل کرنے کے مقامات ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. زینب قرآن قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں سے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں سے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. تطہیر روحانی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. تطہیر محرم کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. جب ذکر و تلاوت ہم ہو
को सीनों में हम वैसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम वैसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में रहमत के वसाए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। हर महफिल कुरान में रहमत के वसाए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। जब जिक्र तिलावत हम होठों पे सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम वैसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम वैसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। आप कहेंगे अभी तो कहा था आखिरी बात हो गई, फिर से बात ही बोलने शुरू। अभी टाइम है थोड़ा सा। रमज़ान अल मुबारक जब भी आता था तो नबी इस्लाम की एक सुन्नत है कि आप रमज़ान से एक दिन पहले जो शाबान का आखिरी दिन होता था उसमें आप एक खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। दौरा शुरू हो जाएगा, पता नहीं वो हदीस हम पढ़ सकें ना पढ़ सकें, तो हम अभी पढ़ लेते हैं उसका कुछ हिस्सा, ताकि हमारे जहनों में ये कॉन्सेप्ट भी वाज़ेह हो जाए कि रमज़ान का कुरान से क्या ताल्लुक है। इसे देखें, शुरू में हमने क्या बात की कि हम सब अल्लाह की तरफ चल रहे हैं और अभी हमारा जो लेवल है वो बिगिनर्स लेवल है। ठीक है, 3 लेवल होते हैं ना जब भी आप कोई कोर्स करते हैं। एक होता है बिगिनर्स लेवल, दूसरा कौन सा होता है? कोई नहीं होता, दूसरा भी होता है ना, दरमियाना दर्जा, उसको क्या कहेंगे? नहीं, बिगिनर के बाद जो आता है उसमें बताओ। चलो जो भी आता है, बिगिनर्स के बाद जो एक दरमियानी लेवल होता है, ठीक है, हाँ मिडिल कह लें, मिडिल लेवल। और एक होता है लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, जैसे पढ़ाई में एक है मैट्रिक वाला, एक है बीए वाला, एक है एमए पीएचडी, तो लेवल्स हो गए ना। बिल्कुल इसी तरीके से रमज़ान के भी लेवल्स हैं। बाद रोजे रखने वाले हैं बिगिनर्स हैं, वो बस रोजा रखते हैं और गुनाहों से बच जाते हैं, ये बिगिनर्स लेवल है, ये बिगिनर्स है। अब सोचें कि जो रोजा रखता है लेकिन गुनाहों से नहीं बचता, वो कहाँ है? उसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसका रोजा सही नहीं हो रहा। दूसरा लेवल वो उसका आ जाएगा जो रोजा भी रखता है, गुनाहों से भी बचता है, अपने हस्बे इस्तिताअत कुरान भी पढ़ लेता है और नेकियां दीगर कर लेता है, सदका ज़कात कर लेता है। फिर एक लेवल है जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस है, खवास का रोजा जिसे कहते। खवास का रोजा ये होता है कि वो अपने रोजे को गुनाहों से भी बचाते हैं, उसको नेक अमाल से डेकोरेट भी करते हैं। जैसे ऐसी दुल्हन हो कि जो इंतहाई खूबसूरत भी हो, फिर उसका लिबास भी A1 हो, फिर उसका मेकअप भी आला दर्जे के पार्लर से तैयार होके आई हो। तो ये अपने रमजान को गुनाहों के कीड़े मकोड़ों से बचाना, ताआत का मेकअप लगाना और फिर कुरान के जेवर से आरास्ता करना, मुज़य्यन करके अल्लाह की बारगाह में पेश करना। ठीक है, तो इंशाअल्लाह रमजान के अंदर दोहरे कुरान से आपको बहुत सारी बरकत नसीब होती हैं। सबसे पहली बरकत तो यही नसीब होती है कि आप गुनाहों से बच जाते हैं। आपके रमजान का अक्सर हिस्सा कुरान सुनने और सुनाने में गुजर जाता है। घर जाते हो ऐसे जाके पढ़ते हो किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं रहती। ठीक, एक बात ये हो गई। ऐसे ही ना जिन लोगों ने किया है और फिर अपने रब का पूरा कलाम अव्वल से आखिर तक सुनना। रमजान का महीना तो कुरान का महीना है। ठीक है, रमजान का महीना कुरान का महीना है। जैसे
ہم اگر قرآن کا ایک ظرف ہم نے کیا پڑھا، ایک ظرف قرآن کا کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا سورہ نور میں، قرآن اترا ہے کہاں؟ دلوں میں اترتا ہے، قرآن کا نزول دلوں میں ہوتا ہے. اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن اترتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو دوسرا جو ظرف ہے نا وہ رمضان کا مہینہ ہے. تو رمضان اور قرآن یہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، یہ آپس کے ایک دوسرے کے پکے ساتھی ہیں. جس کے رمضان کے اندر قرآن نہیں ہے وہ بیرو رمضان ہے، اس کے اندر وہ حلاوت نہیں اس کو ملے گی، وہ کیفیت اس کو نہیں ملے گی جو رمضان کا اصل نور ہے، اس سے وہ رہ جائے گا. خطبے کی طرف آتے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، بے شک تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ایک عظیم مہینہ، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات میں قیام کرنا نفل بنا دیا ہے، واجب بنا دیا ہے. من تقرب فیہ، جو کوئی رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرب چاہے، بخصلۃ، کسی بھی نیکی سے، من الخیر، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نیکی کوئی بندہ کرے گا تو گویا کہ اس کو فرض کے برابر ثواب مل جائے گا. ومن ادى فریضہ، اور جو کوئی رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرے گا، فرض ادا کرے گا، فرض عبادت کرے گا، فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ، تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. فیما سواہ وہو شہر الصبر، اور وہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. ہم سمجھتے ہیں صبر صرف ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں پر ہوتا ہے، نہیں، صبر کا مطلب ایک یہ بھی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی صبر ہے. نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اچھے خاصے تھک چکے ہیں، لیکن آپ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات، وہ غمخواری کا مہینہ ہے. وشہر، اور ایسا مہینہ ہے یزاد فیہ رزق المؤمن، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. بعض صحابہ نے عرض کی حضور علیہ السلام ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کھلا سکیں، ہم خود تنگ دست ہیں نا، جو امیر ہے وہ تو دیگے شیگے ہیں کھلا دیتے ہیں، جو غریب ہے وہ کیا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا کہ جو 2 گھونٹ پانی سے ہی کسی کو افطار کرا دے. وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزادی دلانے والا بن جائے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کو اس روزے دار کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اب اس حدیث کا آخری حصہ میں پڑھ رہی ہوں. فرمایا من فطر صائما، جو کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، علی مذقۃ لبن او شربۃ من ماء، دودھ کے ایک گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے. ومن اشبع صائما، اور جو کوئی پیٹ بھر کے کھلا دے تو اس کا کیا اجر ہے؟ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ قیامت والے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پلائیں گے. کیسا پلائیں گے؟ شربت لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، ایسا پلائیں گے کہ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. وَهُوَ شَهْرٌ، اور وہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ، جس کا اول حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دلاتا ہے.
ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو کوئی اپنے مملوک سے رمضان کے مہینے میں کام کو ہلکا کر دے. آپ کے گھر میں ہیلپرز آتے ہیں، کام والے آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان کا تھوڑا خیال کر لیا، کام کم کروایا، پیمنٹ تھوڑی سی زیادہ دے دی، راشن وغیرہ دلا دیا، عید کے کپڑے دلا دیے، تو جو کوئی ایسا کرے گا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، وَآتَقَہُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے.
सब दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, आपकी रज़ा की खातिर, आपके बताए हुए पैगाम और अहकाम की खातिर आज ये मजलिस मुनक्किद की गई। या अल्लाह इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाइए। या अल्लाह हमने आपके बंदों को जमा करके आपकी बातें, आपके हबीब की बात सुनी और सुनाई। हमने खुद भी तैयारी की, बंदों को भी तैयार करने की कोशिश की, मगर या रब्बल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मेरी कोई ताकत है ना इनकी कोई ताकत है कि नेकी का कोई भी काम कर सके। या अल्लाह हम आप ही से मदद मांगते हैं। ये बड़ा अम्र जो हमें दरपेश है, रमज़ान, कुरान, रमज़ान के हुकूक, कुरान के हुकूक, आपके हबीब के हुकूक। या अल्लाह ये वो अमानत है जिसे उठाने से पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। या अल्लाह अपने आजिज़ और ज़ईफ़ और नातवा बंदे की मदद फरमा। तमाम तर ज़ाहिरी, बातिनी, मादी, रूहानी असबाब में दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह फरिश्ते भेज भेज कर हमारे लिए रास्ते बना। या अल्लाह फरिश्ते भेज भेज कर हमारे लिए आसानियाँ फरमा। रास्ते की तमाम रुकावटें, शयातीन के शुरूर, नजरेबाद, हसद, बदन की कमजोरियाँ, हर किस्म की रुकावट के लिए या अल्लाह आपसे मदद का सवाल है। फरिश्तों को भेज भेज के या अल्लाह हमें ये रमजान ऐसा गुजारने वाला बना दे कि आप हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह अब तक जो हुआ या अल्लाह न जाने मेरे और आपके दरमियान कितने ब्लॉकेज हैं, कितने पत्थर हैं, कितने हिजाब हैं। अभी कितना सफर और चलना बाकी है मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानती। इस सफर को हम सब के लिए आसान बना दे। हर रास्ते का वो पत्थर जो कोई गुनाह मैंने किसी बंदे के साथ बुरा मामला किया हो,
मदरसे की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मदरसे के सारे मामलात, माली मामलात, पढ़ने पढ़ाने के मामलात, शागिर्दों के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक, या अल्लाह जहाँ जहाँ मुझसे कमी हुई है मुझे माफ फरमा दीजिए। घर में अहले खाना, औलाद, अज़वाज के हुकूक, आपके प्यारे हबीब के हुकूक, या अल्लाह एक बंदा है और कितने सारे इम्तिहान हैं। अल्लाह एक को ठीक करते हैं तो दूसरी तरफ फेल हो जाते हैं, दूसरी तरफ ठीक होते हैं तो तीसरा मामला बिगाड़ बैठते हैं। अल्लाह ये जन्नत का सफर आपकी मदद के बगैर हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो एक कदम भी ना चल पाएंगे अल्लाह। और यहाँ तक आने के बाद, मदरसे वाले होने के बाद, कुरान वाले होने के बाद, कुरान लोगों को पढ़ाने पढ़ाने वाले होने के बाद, अगर हम खुद ही खसारे में रह गए तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई ना होगा, कोई ना होगा, कोई ना होगा। या अल्लाह इतना हम कर रहे हैं, बाकी का आप कर दीजिए, बाकी का आप कर दीजिए। जो हमसे नहीं हो पा रहा वो आप करवा दीजिए, जो मामला ठीक नहीं हो पा रहे आप करवा दीजिए। अल्लाह मजलिस में कितनी ही ख़वातीन बैठी है, अभी अभी एक खत मिला जिसको पढ़ के दिल के अंदर हाथ वजह से किसी ने डाल लिया। हमारे दरमियान एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके शौहर भी हाल ही में इंतकाल कर गए, 2 जवान बेटे भी हाल ही में इंतकाल कर गए, और अब इन माँ बेटियों के घर में कोई भी मर्द नहीं है। या अल्लाह उन्होंने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए जो भी दिया है अल्लाह वो तो मैं उनको वापस कर दूंगी। ऐसे लोगों से लेना नहीं बनता, देना बनता है। या अल्लाह वो अपने प्यारों के लिए मग़फ़िरत चाहती हैं, जन्नत का सवाल कर रही हैं कि जवानी में ही जो भाई चले गए हैं अल्लाह वहाँ पे उनको नेमतें अता फरमा दीजिए, उनका वो जहान अच्छा कर दीजिए। इसके अलावा जो भी मजलिस में या अल्लाह बीमार है, जिन्होंने अपने बीमारों के लिए दुआ का कहा है, या अल्लाह उनके बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। जिनके घर में रिज़्क़ के मसाइल है या अल्लाह रिज़्क़ के मसाइल दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके बच्चों के रिश्ते होने वाले हैं उनके लिए खैर वाले फैसले फरमाइए। या अल्लाह जो शादीशुदा बच्चे और बच्चियां जिनकी हाल ही में शादी हुई है उनके तमाम उमूर की इस्लाह फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन बच्चियों ने, जिन ख़वातीन ने रात दिन इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में यहाँ खिदमात सर अंजाम दी है, या अल्लाह उनको अपनी बारगाह से बेहतरीन अजर अता फरमाइए। या अल्लाह जिन बच्चियों ने नाते सुना सुना के हमें ज़िक्र हबीब तक पहुँचा दिया, दिल के अंदर इश्क़ रसूल को जला दिया, जगा दिया, या अल्लाह इनके नसीब अच्छे फरमा दीजिए। या अल्लाह इनकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से, बरकतों से भर दीजिए। या रब्बल आलमीन हमें मांगना नहीं आता, मांगने का ढंग नहीं आता। जो भी चीज़ें आपके हबीब ने आपसे मांगी हमें वो सब अता फरमा दीजिए। जो भी चीज़ें कुरान के रास्ते पे चलने वालों को आप अता फरमाते हैं हमें अता फरमा दीजिए। आपके गैब के खजानों में से हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हज की तैयारियां, हज के इरादे, हज की नीयत की है। लोग आके पूछते हैं बाजी आप इस साल हज पे जाएंगे? अंदर का हाल तो या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन इनके सवाल पूछने को मेरे हक में सच कर दे अल्लाह। इस साल हज करवा दे अल्लाह, अपनी रहमत से करवा। जितनी हमारी बनात एकेडमी की तालिबात इस साल हज का इरादा कर रही हैं सबके लिए असबाब अता फरमा।
یا اللہ اس رمضان ہم سے ایسے راضی ہو جائیے کہ رمضان کے انعام میں ہمیں حج کروا دیجیے، ہمیں جنتوں میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ کتنی ہی یہاں میری بہنیں ہیں، میں دیکھتی ہوں جب مدینے کا ذکر آتا ہے تڑپ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ مالی اسباب موجود ہیں، انتظامات نہیں ہو رہے، اسباب نہیں بن رہے، اللہ سب کے لیے دروازے کھول دیجیے۔ ہماری اکیڈمی سے وابستہ ہر طالبہ کے لیے مکہ اور مدینہ کی حاضری بار بار لکھ دیجیے۔ یا اللہ جو دورے قرآن کرنے جا رہے ہیں اس کے تمام امور میں ہمارے لیے آسانیاں بنا دیجیے، بدن کی صحت، روحانی مسائل، علمی معاملات کو یا اللہ فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ مکمل فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔